حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ بڑے شانوں والے ہیں جی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے شانوں والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ فرماتے میں چلتے چلتے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گیا، اور میری کیفیت یہ تھی کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے فرمانے لگے، اے ابو دردہ، تو اس شخص سے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے افضل ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی شخص پہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور اسی بات پہ امت کا اجماع ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخص جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیار تھا سب کو جناب ابو بکر سے۔ حضور فرمایا کرتے تھے، میرا ابو بکر وہ ہے جب سب نے میرا انکار کیا، میرے ابو بکر نے میرا اقرار کیا تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ بھول نہ جانا میرے ابو بکر کی قربانیوں کو۔ فرمایا جب سب نے میرا انکار کیا، ابو بکر وہ ہے کہ اس نے میرا اقرار کیا۔ ابو بکر نے اپنا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کو پیش کر دیا۔ حضور صحابہ کو کہا کرتے تھے، بھول نہ جانا میرا ابو بکر وہ ہے جب سب نے میرا انکار کیا، میرے اپنوں نے میرا انکار کر دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے میرا اقرار کیا۔ کوئی دلیل نہیں مانگی مجھ سے، کوئی معجزہ نہیں طلب کیا، دل و جان سے ماننا اور آخری سانس تک ماننا۔ جب بھی کوئی موقع آیا ابو بکر پیش رہے، یہاں تک کہ جب کئی یہاں باپ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے غار ثور شریف کی زیارت کی ہو۔ اللہ، میں تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے گیا تھا، پہلی بار میں، دوسری بار نہیں میں جا سکا کیونکہ پیر و مرشد کے ہم ہمراہ تھے، تو پھر ہم نے کوئی ایسے نہیں، بس دور سے جب پہلی بار گئے تو تب تنہا تھے۔ تو میں اور میرے بڑے دوست ہیں، یہ ادھر وابڈا کالونی سے ہیں، عدنان بھائی، وہ سعودی عربیہ ہوتے ہیں، تو ہم دونوں چڑھے ادھر جی، اور اس وقت 38 پہ چل رہا ہوں، تو آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو حضرت جی 32-33 عمر تھی حضرت جی، بھرپور جس کو آپ جوانی بولیں گے، لیکن میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں حضرت جی، 80 رستے کم از کم 2 باری سال ہے حضرت۔ ہم حضرت جی رکے نہیں، فجر امام صاحب نے جیسے ہی وہ دن فجر کی امامت بھی شیخ سدیس نے کروائی، ہم نے حضرت جی جیسے ہی انہوں نے کہا نا، ہم نے پہلے بار ٹیکسی کا اہتمام کر رکھا تھا، کیونکہ پہلے ارادہ تھا کہ جو ادھر بالکل غار ثور شریف کے باہر مسجد ہے نا، ادھر پڑھ لیں گے فجر۔ پھر ہم نے کہا نہیں بھائی، لاکھ نمازاں دا ثواب ہے، حرم شریف سے پڑھو تھے، میں نے کہا نہیں ادھر پڑھ کے نکلیں گے۔ وہ باہر ٹیکسی والا کھڑا تھا، ہم بالکل حضرت ابھی سورج نکل رہا تھا جب ہم پہنچ گئے، لیکن پھر بھی حضرت ہم نے راستے میں 2 بار سانس تقریباً دیا حضرت۔ اب وہ راستے میں نا چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی بن گئی ہیں، وہاں ہم نے بیٹھ کے ایک تو جو ہے نا وہ، تو پھر مجھے حضرت ابو بکر یاد آئے۔ میں نے کہا مولوی سلیمان تو کل ہی ہے تو 2 باری بہ گئے ہیں، قربان جاؤں ابو بکر کی جس کے کندھوں پہ خدا کے محبوب سوار تھے۔ مجھے بڑی شدت سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے۔ میں نے کہا مولوی سلیمان کل آئے 32 سال عمر ہے، لیکن تو بہ گئے ہیں رستے میں۔ قربان جاؤں حضرت ابو بکر پہ جن کے کندھوں پہ اس وقت اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، اور جناب ابو بکر نے وہ سارا فاصلہ طے کیا ہے۔ وہ لکھا ہے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، پتہ تو سارا کچھ ہی تھا، ہمارے لیے پوچھا گیا، ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو، یہ کیا؟ عرض کی محبوب جب دل میں خیال آتا ہے نا کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ دے، اس لیے آگے چلتا ہوں، اگر کوئی تیر آئے تو پہلے ابو بکر کے سینے پہ لگے ہے۔ جب خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کرے تو پیچھے آ جاتا ہوں، اگر کوئی تلوار چلے تو پہلے ابو بکر پہ چلے۔ فرمایا میرے ابو بکر کو بھول نہ جاننا کبھی بھی نہیں۔ اس لیے حضرت جی ہم محبت والے لوگ ہیں، لیکن صرف محبت والے بھی نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھوتا کریں گے۔ اس لیے ہم وزیر اعظم آف پاکستان عمران خان سے کہیں کہ ان کتوں کو لگام ڈالیں، ان کتوں کو پٹا ڈالیں حضرت جی۔ ہمیں عشق ہے جناب ابو بکر سے، ہمیں عشق ہے جناب مولا مشکل کشا سے، ہم نہیں برداشت کریں گے کوئی بھی بات حضرت۔ ملک کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے، ملک کے ماحول کو خراب، یہ پھر کراچی میں
جو ہے نا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتا سن نہیں رہا پا کے پہ جائے میں کسی کے کتے پتہ چل جائے نا کہ میں نے ابو بکر کے پہ بھونکنے والے کو کتا کہا ہے تو وہ لڑ پڑے آ کے مجھ سے مولوی صاحب کی کرن دے دے میں کتا ضرور ہوں لیکن ابو بکر دا گستاخ نہیں میں کوئی ہے سن کوئی نہیں رہا حضرت جی کتا یہ ان کو لگام ڈالے ان خنزیروں کو کیونکہ قرآن جب تک قرآن رہے گا حضرت شان صدیق اکبر بیان ہوتی رہے گی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار تو وہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کو پیاس لگ گئی آپ نے پانی مانگا تو کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا برتن پیش کیا گیا کہ جس میں صرف پانی نہیں تھا بلکہ اس میں شہد بھی ملا تھا محبت تھی جی سب کو حضرت ابو بکر سے امت کے پہلے امام ہیں جی جب محبوب علیہ السلام کو شدید بخار آیا نماز کا وقت آیا فرمایا ابو بکر کو سب کو نماز پڑھائے امام ہے اس امت کے پہلے امام حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ وار دیا جی سب کچھ قربان کر دیا تو وہ فرماتے ہیں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں صرف پانی نہیں تھا اس میں شہد ملا ہوا تھا تو جب جناب ابو بکر نے وہ برتن اپنے منہ کے قریب کیا نا تو اس کو پیچھے کر کے آپ نے رونا شروع کر دیا جناب زید فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اتنا روئے کہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے اس طرح روئے حضرت جناب ابو بکر کے جو صحابہ بیٹھے تھے نا اس وقت وہ بھی رو پڑے حضرت اب فرماتے ہیں صحابہ تو خاموش ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر روتے رہے پھر آپ کا وہ رونا بند ہوا تو آپ نے پھر برتن منہ کے قریب کیا اور پھر رو پڑے اور حضرت زید فرماتے ہیں آپ کی ہچکی بند گئی آپ سے کلام نہیں ہو رہا تھا صحابہ نے عرض کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں آپ ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں جا چلی جا فرماتے میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ نگاہ نبوت تھی نا جی جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتی تھی نبی تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو غیب کی خبریں دیتا ہے نبی ہوتا ہی ہوا اب ایک پکھا لگا تھا یہ کوئی خبر تو نہ ہوئی یہ جھومر لگا یہ کوئی خبر تو نہ ہوئی یہ خبر تو میں بھی دے رہا ہوں نہیں نبی غیب کی خبریں دینے والا جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ بھی بتانے والا جس کو عقل نہیں سوچ سکتی اس کی بھی خبر دینے والا وہ نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے نگاہ نبوت دیکھ رہی فرماتے میں نے دیکھا تو کچھ نہیں تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کس کو فرما رہے ہیں جا چلی جا تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر دنیا اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ میرے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس کو کہا تو چلی جا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تو چلی گئی لیکن جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گئی ہے کہ آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا لیکن جو آپ کے بعد آنے والے ہیں وہ میرے شر سے نہیں بچ سکیں گے آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا لیکن جو آپ کے بعد میں آنے والے ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے وہ میرے شر سے نہیں بچ سکیں گے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اس خوف سے رونے لگ پڑا کہ کہیں میں بھی دنیا میں نہ پڑ جاؤں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا آپ نے وہ پانی جس میں شہد ملا آپ نے اس کو بھی دنیا جانا یہ تقویٰ تھا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور پتہ ساڑھا حالتے ہیں ساڑھے 3.5 لاکھ روپے کا موبائل ہے ابو بکر تو اس پیالے کو دے کے بھی رو پڑے جس پانی میں شہد ملا ہوا تھا ہمارے ہاتھوں میں تو 3 لاکھ کا فون ہے اللہ یہ میں معاف کرتے اللہ یہ میں معاف کرتے اور حضرت جی کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے بندگی کی ٹھیک ہے جی اگر حلال کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے رکھیں آپ لیکن بندگی بھی تو کریں نا وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن بندگی تھی یہاں سب کچھ ہے لیکن بندگی نہیں ہے گڈی بہت مہنگی ہے موبائل بہت مہنگا ہے گڑی بہت مہنگی ہے کار بڑا مہنگا ہے کھانے بڑے پرتکلف نے لگژری کھانے نے بندگی کو نفل دور تلاوت دور تہجد دور ساڑھے کو 5 نمازاں بھی پوری نہیں اور وہاں کے عالم ہے محبوب فرماتے ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی شخص پہ سورج طلوع ہوا نہ کسی پہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو
لیکن حضرت ابو بکر کی کیفیت یہ ہے، ایک پیالہ پیش کیا گیا جس پانی میں شہد ملا تھا، اب اسے بھی دیکھ کے رو رہے ہیں کہ کہیں میں دنیا میں نہ پڑ جاؤں، اور ادھر نہیں حضرت جی، بندگی کرو، بندگی کرو۔ اور یاد رکھیے حضرت جی، یہ 3 لاکھ والے موبائل کا جواب دینا چاہیے ہے نا، سمجھیو کہ سانو پوچھنا کسی نے نہیں ہے، یہ جواب دینا ہے حضرت جی، راڈو کا جواب دینا میاں جی، انہیں لینا چاہیے جواب۔ اگر 3 لاکھ کا فون ہے تو جواب کی بھی تیاری کرو، اس کے جواب کی بھی تیاری کرو۔ میں ایک دن، ہم لاہور تھے جامعہ میں، تو قبلہ مفتی صاحب پڑھا رہے تھے، تو کوئی حساب کے حوالے سے نا حدیث مبارکہ آ گئی، تو آپ کے کسی شاگرد نے نا بڑی کوئی قیمتی گھڑی بھیجی تھی، آپ نے کہا یہ باندھ رو پڑے حضرت جی، اپنی گھڑی دیکھ کے نا رو پڑے، اور فرمانے لگے جی کل انہیں اس گھڑی کو پوچھ لیا، میرے کو زیادہ بھی جواب کوئی نہیں ہے حضرت۔ وہ کہہ رہے قرآن میں حضرت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیونکہ ہم نے حضرت آپ کا ذہن بنا دیا، ہم نے بنایا کہ سال چک وڈی جی محفل میرات کراؤ تے اللہ تے خیر صلاح، بالکل چھٹی ہے اس کے بعد حضرت، اور ہر سال اس کو ذرا تواتر سے کرواتے رہنا، کوئی مہنگے مہنگے سے نعت خواں بلوانا، بڑا پرتکلف سا کھانا بنانا، اپنے گھر کو بھی سجانا سجونا، ٹھیک ہے جی، تو باقی اللہ خیر صلاح ہے، باقی کوئی ٹینشن نہیں۔ حضرت جناب ابو بکر مال قربان کر دیا، کئی بار جان کی بازی لگائی حضرت، کئی بار جان کی بازی لگا دی حضرت، لیکن کیا ہے، رو رہے ہیں حضرت، صرف اس پیالے کو دیکھ کے جس پانی میں شہد ملا ہوا ہے، ایتھے منٹ مارگریٹا، ایتھے جناب مینگو جوس، ایتھے جناب اورنج جوس، ایتھے جناب بریانی، ایتھے جناب پیزے، بندگی کوئی بھی نہیں، اتنے جی گٹھلیاں چوسیاں جا رہی ہیں، کھان لی کھ نہیں ہے، کھجور دیاں گٹکاں چوس چوس گزارا کیتا انہوں نے، اب اتنا پانی ہے نا، شاید ہی ملا نا، کیا ہو گیا جی، اتنی اذیتیں برداشت نہیں اسلام کے لیے، تقویٰ تھا حضرت ان لوگوں کا۔ ادھر میں نے ڈاکٹر تقی صاحب صاحب کہا ہے، اور میں نے اس پہ بڑی شدید سختی کرنی ہے بدر جی، ہمارا پتر یہ ہے، ہم پروگراموں پہ جاتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کے گھر سے کھانا کھاتے ہوئے تحقیق نہیں کی اس کا مال حلال ہے کہ حرام ہے، ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ ہم مثلا فیصل آباد گئے ہیں، گوجرانوالہ گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، کھانا کھایا، ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی اس کا کھانا، اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے، کہاں سے یہ پیسے کما رہا ہے، بیٹھ جاتے ہیں ہم کھانے، آپ تو آپ رہ گئے، ہمارا ہی حال ہے، لیکن وہ حلال عین حلال حضرت